براہ راست نیوز چلیں اسلام آباد، جہاں پر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لگایا جائے ان کے اوپر کہ جی وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں ہیں، جی وہاں پہ جو ہے پیسے دیے گئے ہیں، وہاں پہ لالچ دیا گیا ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کے پاس تمام سورسز ہیں، اگر کوئی ثبوت ہے ان کے پاس تو لے کے آئے سامنے۔ اور ان لوگوں نے قرآن پاک پہ اور سورہ یاسین پہ ہاتھ رکھ کے ان بے بنیاد الزامات کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ ہم نے متحدہ اپوزیشن نے اس کے علاوہ بھی ہم نے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر لیے ہیں۔ اگر ان کو ساتھ ملائیں تو پھر تو یہ گنتی جو ہے وہ 190 195 سے اوپر چلے جاتی ہے۔ کل جب تحریک جو ہے وہ جب لیو گرانٹ ہوئی تو ہمارے 161 ووٹ تھے، 161۔ جام کریم جن کو بیل مل چکی ہے اور وہ آ جائیں گے انشاءاللہ ووٹ کے دن 162۔ علی وزیر جو جیل میں ہے، جس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ ووٹ کی اجازت ملے گی 162۔ اسلم بطانی بلوچستان سے آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے ہیں، 163۔ اس کے بعد 3 ووٹ پی ایم ایل کیو کے ان کے پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ 1+2، یہ ہو گئے 166۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 ووٹ جو ہے وہ بی اے پی کے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 وہ ووٹ ملا کے 3 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے ملا کے اور 2 ووٹ جو آزاد ہیں ان کو ملا کے، تو یہ 172 کا ہنسا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ان میں بھی ہمارے پاس 5 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں ادھر، جنہوں نے پی ٹی آئی کے نشان پہ ووٹ نہیں لیا۔ تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کو ان کا یہ بیانیہ بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیں گے کہ جی دیکھیں میرے نام کے اوپر ووٹ لیے ہیں، اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے ووٹ استعمال کیا ہے۔ جو آدمی آزاد امیدوار منتخب ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کو، پی ٹی آئی کے نشان کو جو ہے وہ ہرا کے جو ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہے۔ اور جو کیو لیگ ہے، کیو لیگ کے ووٹ اس لیے ہمیں ملیں گے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ویسے تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے کئی ملاقاتیں کی، لیکن جو لاسٹ 2 ملاقاتیں تھی ان میں جو سیکنڈ لاسٹ تھی اس میں مونس الہی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور چودھری مونس الہی صاحب نے، اب دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملاقات کی، یہ ایک ان کا اور ہمارا راز تھا، لیکن اب کیونکہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس لیے حقائق کو اب سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چودھری مونس الہی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، ہمارے 165 ووٹ ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ تو چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات جو ہے نہیں کریں گے۔ یہ چودھری مونس الہی صاحب نے کہا اور میرے سامنے کہا۔ اور اس کے بعد جو آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم نے جب یہ صورتحال جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو بھیجی، پی ایم ایل این جو ہے اس میں ہر فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے، بحث مباحثے سے، اور پھر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو یا متفقہ ہو، اسے ریفر کیا جاتا ہے اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی طرف، اور وہاں سے پھر جو فیصلہ آتا ہے جو کہ اکثر اس رائے کے مطابق ہی ہوتا ہے، اس فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ آج بھی پی ایم ایل این کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی
اپروول سے ہو رہا ہے اور ان کی اپروول کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے بات. تو ان کی اپروول کے بعد ہم نے ان کو جا کے آفر دی. چودھری صاحب نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا. چودھری صاحب نے باقاعدہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا، باقی جو دوست ساتھ تھے، میرا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد کھانا کھایا گیا. اس کے بعد باقاعدہ دعائے خیر جو ہوتی ہے، دعائے خیر ہوئی. اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ سے بات ہو گئی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں. تو صبح 9:30 بجے جو ہے وہ تحریک جمع ہونی تھی. وہاں پہ جن دوستوں کے ذمے لگایا گیا وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے. 9:31 پہ چودھری صاحب کا فون کہ جی وہ جمع نہیں ہوئی ابھی تک. اور اس کے بعد وہ 9:45 بجے جو ہے وہ جمع ہوئی. اور اس کے بعد پتا چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ جا کے حکومت سے بات کی ہے. ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس علائی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہے وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے. لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ باعث عزت ہے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی. پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو لیر ہو چکی ہے پنجاب میں. وہاں پہ علیم خان گروپ ہے. علیم خان گروپ کے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں. یہ پکی بات ہے. میرا ان سے تعلق بھی ہے، بہت نفیس آدمی ہے. 30 سے 40 لوگ ان کے پاس ہیں. وہ اگر کوئی ان کو امیدوار بنائے تو شاید بن جائیں، لیکن وہ فی الحال امیدوار نہیں ہے. وہ صرف عمران کے نامنی، وہ چودھری صاحب ہوں جو کوئی ہوں اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں. وہاں پہ ترین گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں. وہاں پہ ایک چھینا گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں. اور اب وہاں پہ ایک کل کا نیا گروپ جو ہے اس نے جنم لے لیا، وہ ہے بزدار گروپ. کیونکہ بزدار کے بھی تو ہمدرد ہیں نا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بین الاقوامی سازش تھی، یہ عمران خان صاحب نے تو اپنا ویسے ہی کہہ دیا یہ تو ہمارے خلاف تھی یہ. اور حالانکہ بین الاقوامی سازش کرنے والے جو ہیں وہ علیحدہ طور پہ پریشان ہیں کہ یار اتنی بےعزتی ہماری کہ ہمیں الزام دیا جا رہا ہے کہ بزدار کے خلاف ہم نے جو ہے وہ سازش کی ہے. تو چودھری صاحب کسی قیمت پہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی حمایت سے. وہاں پہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے پاس ووٹ ہے پلس پیپلز پارٹی. ہمارے پاس 165+7 ہمارے پاس وہ ووٹ ہے. ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10-12 ووٹوں کی ہمیں اگر ملے کسی گروپ سے تو ہم کسی کو بنا بھی سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں. اور اس بارے میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ صورتحال میں آگے بڑھنا ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنا فگر ان ناراض ایم این اے سے جن کی تعداد جو ہے وہ ڈبل فگر میں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ 14 کے قریب کو تو انہوں نے نوٹس دیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کا اظہار بھی کر دیا ہے. اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہیں کہ جو اس بات پہ ہیں کہ جی اگر 1-2 ووٹ کی آپ کو ضرورت پڑے تو ہم بھی حاضر ہیں. وہ بھی ہمارے پاس 3-4 لوگ ہیں. اور یہ جو ان کی ٹیم بنی پھرتی ہے، فواد چودھری صاحب اب کتنے بڑے جو ہے وہ ان کی ٹیم کے نیگوشیٹر ہیں. ان کے بھائی جو ہے یہ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کی یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں کروائی. لیکن ہم استعمال تو اسی وقت کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی. اگر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ہم خام خواہ کسی کو 63 کے آگے کیوں ہم اس کو جو ہے وہ ڈالیں گے. تو فواد چودھری صاحب آپ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں نا، تو پھر میں دیکھوں کہ آپ جو ہے وہ کتنے اچھے جو ہے وہ نیگوشیٹر ٹیم کے ممبر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے گھر سے ہمیں اگر 1 ووٹ کی ضرورت ہو تو ان کے گھر سے بھی ہمیں ووٹ ملے گا. ان کے قریبی عزیز سے جو قریب تر ان کا عزیز ہے. یعنی یہ نیگوشیٹر ٹیم جو ہے ان کی، اس کا حال دیکھیں
نیگوشیٹر ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے، ان کا بھائی ان کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ JJIF میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کو میں نے چیلنج کیا ہے، میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، وہ لائیں اپنے بھائی چوری فرخ الطاف سے تردید کروا دیں جو میں نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اسی طرح سے نیگوشیٹر کے تیسرے ان کے کھلاڑی ہیں اسد عمر صاحب اپنے آج تک بھائی زبیر عمر کو تو قائل کر نہیں سکے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت اچھا لیڈر ہے اور بہت جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ سنبھالے گا۔ تو اس لیے یہ ٹوٹل جو ہے یہ گیم ہار چکے ہیں، اور اب ان کے پاس ایک ہی باعزت راستہ ہے کہ یہ جو ہے یہ استعفیٰ دیں۔ اور چاہیے تھا عمران خان صاحب، اگر آپ میں کوئی اصول ہے، اگر آپ میں کوئی سمجھ ہے، اگر آپ میں کوئی وہ چیز جس کا میں نام نہیں لیتا اگر وہ ہے، تو بزدار سے استعفیٰ لینے سے پہلے خود اپنے استعفے کے اوپر سائن کرتے، تو پھر ہم سمجھتے کہ چلو کسی نہ کسی چیز کا جو ہے وہ آپ کو پاس ہے۔ تو ان کے پاس اب صرف ان 6 دنوں میں ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ریزائن کریں۔ MQM ٹھیک ہے، ہم MQM کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں، رات یہ گئے ہوئے تھے ان کی طرف، ہمارے ساتھ ان کا ٹائم تھا 10 بجے کا، یہ وہاں سے اٹھے ہی نہ، یہ 11:30 بجے جا کے یہ اٹھ کے گئے، ہم جو ہے وہ باہر انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ان سے بات ہوئی ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ساتھ تھے۔ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ MQM کے جو لوگ ہیں وہ صحیح سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں، وہ اپنی جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے لیے بہتر انداز سے جو ہے وہ واقعی سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر BAP کا فیصلہ جو ہے وہ 4 اور 1 سے ہوا ہے، کیو لیگ کا فیصلہ جو ہے وہ 3 اور 2 سے ہوا ہے، اور MQM جو ہے وہ اپنے فیصلے کے لیے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے مذاکرات کر رہی ہے، تو اٹ مینس کہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ وہ جو ایک تھیوری چلا کرتی تھی سیاسی مداخلت کی یا ٹیلی فونوں کی، یہ اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو رہا، اب سیاسی مداخلت جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی سے جو یہ تبدیلی آنے والی ہے، جو ایک نااہل اور نالائق ٹولے سے اس ملک کی جان چھوڑنے والی ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے، یہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں اور کوئی ان کے اوپر غیر سیاسی دباؤ نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلے کریں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ، اپنے لیڈر کے بیانیے پہ قائم رہتے ہوئے اس ملک کی سیاست کو آگے بڑھائے گی، اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ نون میں تفرقہ تلاش کرتے تھے، وہ جی بڑا اختلاف ہو گیا جی، وہ مریم نواز میں اور میاں شہباز میں جھگڑا پڑ گیا جی وزارت عظمیٰ کا، ان کو میرا خیال ہے کہ کل رات جب مریم نواز شریف نے خطاب کے لیے دعوت دی ہے میاں نواز شریف کو رات کے جلسے میں، ان کو میرا خیال ہے آرام آ گیا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے اور لے کے آئے گی۔ عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے، مہنگائی کی انتہا پہ تھی، امن و امان کی صورتحال خراب تھی، مطلب کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں تھا، لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف۔ اس میں ایسی کیا بہت شکریہ آپ کا، عدم اعتماد لانا پڑی کہ اس مردہ گھوڑے میں آپ نے جان ڈال دی سیاسی طور پر، اب وہ ہیرو بننے جا رہا ہے۔ نمبر 2 ابھی آپ نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں پنجاب میں کیونکہ ہم نے جو عدم اعتماد کی تحریک موو کی ہے، وہ میں نے اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے کہ کس کے کہنے پہ کی ہے۔
اب اگر یہ بھی اگر کوئی بین الاقوامی سازش ہے تو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس نے کہا اور کس نے صبح 9:31 پہ فون کر کے پوچھا کہ یہ سازش جو ہے یہ مکمل ہو چکی یا نہیں ہو چکی. تو کیونکہ ہم نے یہ عدم اعتماد کی تحریک اس پس منظر میں پیش کی تھی کہ اس کی صورت میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہم حمایت کرتے پرویز الہی صاحب کو. اب کیونکہ پرویز الہی صاحب نامینی ہوں گے عمران خان کے، اس لیے ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ہم ان کے مخالف جو ہے وہ امیدوار لائیں گے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں پارٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد پارٹی لیڈر میاں نواز شریف سے اس کی اپروول حاصل کر کے اس کو اناؤنس کیا جائے. صاحب یہ بتا دیں کہ وزارت پنجاب کے بعد وزیر اعلیٰ کے بعد اب سندھ میں گورنر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ریزائن دیں گے اور اس کے بعد KPK میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ریزائن دے کے ادھر ANP کو دینے جا رہے ہیں، ادھر سے MQM کو دینے جا رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کے جو MQM سے اتنے دنوں سے مذاکرات چل رہے ہیں کیا وہ حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ حکومتی جماعت نے جا کے فوری طور پر جو ہے گیم کا پلٹا ایک دم چینج کر دیا کہ قابلی کی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور MQM کی نہیں، کہاں پلٹا چینج ہو گیا بھائی؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے جتنے ووٹ میں نے 1+1+1 تو کل تھے نا وہاں پہ. آپ پتہ کر لیں جا کے جو اپنا رزلٹ ہے کاؤنٹنگ کا. اور اس کے بعد میں نے 1+1 آپ کو 172 ووٹ پورے کر دیے ہیں. اور جبکہ وہ تقریباً 20-22 لوگ جو ہیں وہ علیحدہ پڑے ہیں. ان میں سے 5-7 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں. اگر ہمیں ان میں سے 10, 5, 15, 20 کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ سندھ کا گورنر بھی استعفیٰ دے دے، KPK کا بھی دے دے، باقی اور پنجاب کا بھی دے دے، یہ ساروں سے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ اب ہاری ہوئی گیم کھیل رہے ہیں. اب ان کے پاس جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو ہے یہ کوئی درست فیصلہ کیا. آج مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاسی کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی میں وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتے، جن کے بھائی ان کے ساتھ نہیں ہیں، جن کی فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ کیونکہ وہ شیخ رشید صاحب خود ایسی بات کرتے ہیں پھر ان کے جواب میں جو ہے وہ ہمیں بھی ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وہ ایک یعنی گلی محلے سے اٹھا ہوا سیاسی ورکر ہے، اس نے جو 2 مشورے دیے تھے عمران خان صاحب کو، اگر ان کے اوپر عمل ہو جاتا تو شاید ہمارے لیے کچھ مشکلات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی. قانون کو بھی جانتے ہیں، جہاں مقصود کریم بیرون ملک ہو کے کتنا ضمانت دے سکتا ہے اور کس عدالت سے انہوں نے ضمانت؟ میں آپ کو اس کی 101 مثالیں دوں گا. شیخ رشید صاحب کیونکہ اس سے منسلک نہیں ہے، 101 مثالیں دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے غلط ملوث کیا گیا ہے مقدمے میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، میں عدالت کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، مجھے پروٹیکٹیو بیل دی جائے. یہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے یہاں پہ لاہور میں اگر بندہ اسلام آباد ہے وہ کہتا ہے جی میں لاہور جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ مجھے اریسٹ کا خطرہ ہے، یہاں ہائی کورٹ سے وہ پروٹیکٹیو بیل لے سکتا ہے. اسی طرح بیرون ملک سے لے سکتا ہے. انہوں نے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ لی ہے ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے. تو وہ جو ہے وہ 4 تک ہے، آئیں گے اپنا ووٹ استعمال کریں گے اور اس کے بعد سرنڈر کریں گے عدالت کو. یہ وہاں پہ گارنٹی ہے اس بات کی. جی نہیں، ان کی فیملی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. یہ ووٹ کے اوپر ڈویژن نہیں ہے. ان کے پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو دیں گے. اب اگر ان کے 5 ووٹ ہیں، ان میں سے 1-8 ووٹ اگر ان کی انسٹرکشن پہ عمل نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ کوئی کارروائی کریں یا نہ کریں. لیکن بطور پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب نے رات جس کا میں نے ذکر کیا جس ملاقات کا، وہیں پر انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کو، عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا تھا. اب بعد میں جو ہے وہ چوری مونس علائی کی وجہ سے مجبور ہو کے چوری پرویز الہی صاحب نے اپنا اگر فیصلہ چینج کیا ہے تو یہ اس کا جواب وہی دے سکتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ چودھری برادران کو دوبارہ قائل کرنے کی کوشش کرے گی یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں دیکھیں، اس بارے میں PMLN کی طرف سے تو کسی کوشش سے میں آگاہ نہیں ہوں. البتہ آصف زرداری صاحب کا یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ آج ان ملنے جا رہے ہیں. اگر وہ ان سے ملتے ہیں تو اس میں
क्या बात होती है उसके बाद ही मालूम हो सकता है। अलीम खान का कोई चांस लग सकता है कि पीएमएलएन की जानिब से वो वज़ीर आला को? नहीं, अलीम खान का चांस क्यों नहीं लग सकता। अलीम खान जो है वो बहुत एक अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी है। लेकिन अलीम खान जो है, ये मैं बात वाज़ेह कर दूं कि अलीम खान ने खुद मुझे कहा है, उसने कहा है कि जी मैं चौधरी साहब के या पीटीआई के इमरान खान के नॉमिनी के खिलाफ मैंने वोट डालना है। मैं खुद कैंडिडेट नहीं हूँ और मैं जो भी दूसरा कैंडिडेट होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा और 30 से 40 लोगों के ऊपर वो हावी है। लेकिन अगर उनको कैंडिडेट बनाया जाए तो वो बन भी सकते हैं, उसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर है पंजाब असम्बली के। जी लास्ट क्वेश्चन। यार मैंने ये कहा है कि कल लीव ग्रांट होनी थी, कल अगर उनके पास बंदे होते तो लीव ही ना ग्रांट होने देते, ये गिनती खत्म हो जाती। कल 161 वोट हुए हैं ना, और 161 वोटों में मैंने अभी आपको पूरी गिनती 1+1 जो है वो करके बताई है कि 172 तो हमारे पास वो पूरे हैं कि जिनके ऊपर इमरान खान साहब का क्लेम ही कोई नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 20-22 लोग पड़े हैं। अगर हमें कोई जरूरत होगी तो उनमें से 2, 4, 10, 15, 20 उनको हम जो है वो बरूए कार ले आएंगे। देखें, इतने बड़े अज़ाब से जो इस मुल्क की जान छुड़ाएंगे, 22 करोड़ अवाम की जान छुड़ाएंगे, उन मुजाहिदों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। थैंक यू। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।